أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى إن هذا لهو القصص الحق. محترم سامعین اور خواتین اسلام، ہم نے گزشتہ کی کئی مجلسوں سے ہندوستان کی اسلامی تاریخ سلسلے وار بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ کی مجلس میں ہم نے ہمایون کے تعلق سے سنا کہ یہ شیر شاہ سوری نے انہیں دلی کے تخت سے دور کر دیا اور پھر وہ دلی کے تخت پر قابض ہو گئے، جہاں وہ اور ان کا خاندان 15 سال تک حکومت کرتا رہا۔ اور پھر ہمایون ایران پہنچ گئے تھے اور ایران سے واپس آئے 1554 میں 1554 میں، اور پھر ایرانی لشکر کی مدد سے وہ دوبارہ ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں، اور اس وقت کے شیر شاہ سوری کے جو جانشین تھے وہ کمزور ہو گئے تھے آپسی اختلافات کی وجہ سے، وہ ہمایون کا حملہ برداشت نہیں کر پائے۔ تو آخرکار انہیں ختم کر کے ہمایون سلطنت کی گدی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ شیر شاہ کی طرف سے آخر جو جھڑپیں ہوئی، جس کی ذمہ داری ایک ہندو ان کے ایک مشیر ایک وزیر کی تھی جن کا نام ہیمون بقال تھا، جنہیں ختم کرنے کے بعد ہمایون پھر سے دلی کے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی بیٹھتے ہیں چند ماہ کے اندر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے وفات ہوتی ہے جس کا ذکر ہم نے گزشتہ کی مجلس میں کر دیا۔ تو ہمایون کی وفات 1555 میں ہو جاتی ہے۔ اب ہمایون کے ہاں جو ہم کو سب سے اہم چیز جو دیکھنی تھی، گزشتہ کی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ ایک فرقے کا آغاز ہوا، اور اسی طریقے سے ان کے زمانے میں شیعہ کو باقاعدہ ہندوستان میں حکومت کے اندر جگہیں ملنا شروع ہو گئی۔ تو عزیز دوستو، جب بھی ہم شیعہ کی بات کرتے ہیں، شیعہ سنی کا یہ جو مسئلہ ہے، اسے مغلوں نے بڑے اچھے انداز سے اسے ڈیل کیا، یعنی بڑے اچھے انداز سے اسے اختیار کیا۔ اور جیسے ہم نے بابر کی نصیحت سنی تھی، اس میں انہوں نے اس نقطے پر بھی ہمایون کو نصیحت کی کہ شیعہ سنی کے جھگڑوں کو زیادہ نہ بڑھائیں۔ تو اس پر یہ عمل ہوا، بلکہ پورا جو مغلیہ سلطنت رہا اس نے اس پر بڑے اچھے انداز سے عمل کیا۔ تو یہ جھگڑے سر اٹھا نہیں پائے یہ جھگڑے۔ اگر کہیں پر بھی اختلافات پائے جاتے تو بڑی آسانی سے اسے ٹیکل کر لیا جاتا، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ آ گئے تھے اس کے بعد کہ ان کے تعلق سے کہنا مشکل ہو گیا کہ یہ سنی تھے کہ یا شیعہ تھے۔ اس حد تک معاملہ خلط ملط ہو گیا، اس حد تک مکسیشن ہو گیا تھا۔ جب ہمایون واپس آئے ایران سے تو وہ اپنے ساتھ نہ کہ صرف لشکر لائے، بلکہ اپنے ساتھ انہوں نے وہاں کے امراء کو لایا، وہاں کے علماء کو لایا، اور ساتھ ساتھ تورانی تہذیب کو لایا۔ تورانی تہذیب کہتے ہیں ایران کی تہذیب کو۔ تورانی تہذیب کو لا کر ہندوستان میں انہوں نے بسایا۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمایون اس کے بعد سے لے کر باقاعدہ اپنی سلطنت میں بہت سارے اہم مناصب، اہم عہدوں کو انہوں نے شیعوں کو دیا تھا، اور یہ اہم عہدے میں بیٹھ کر انہوں نے اچھا خاصا خدمت کیا تھا ہندوستان کا۔ تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ہم فرق نہیں کر پاتے، یہاں تک کہ بڑی بڑی شخصیتیں ایسی گزری ہیں، چاہے وہ دینی شخصیتیں ہوں یا پھر سیاسی شخصیتیں، جن کے تعلق سے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ شیعہ تھے کہ سنی تھے۔ جیسے اکبر کے ساتھ جو مشہور ان کے وزیر تھے بیرم خان، ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ تھے، لیکن پتہ نہیں چلتا۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے بزرگ، جیسے ہم ہندوستان کے ایک مشہور بزرگ جن کا نام گیزو دراز ہے، حضرت گیزو دراز، ان کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ رہے ہوں گے۔ تو اس حد تک عزیز دوستو معاملہ خلط ملط ہو گیا تھا، فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ دونوں طرف تصوف اور اہل صوفیہ دونوں طرف پائے جاتے ہیں، اور دونوں کے اندر اس حد تک شریعت کی پابندی پائی نہیں جاتی ہے۔ تو اس لیے بڑی آسانی سے یہ خلط ملط ہو گئے ہیں،
اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ مغلیہ سلطنت میں ہمیشہ کے لیے یہ امراء اور دوسرے اہم مناصب میں شیعہ ہوا کرتے تھے. اورنگزیب کے یہاں بھی بہت سارے امراء، ان کے جو گورنرز تھے وہ شیعہ تھے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. تو اس طریقے سے شیعہ کا جو فرقہ رہا وہ یہاں پر دخل اندازی ہوئی اور اس حد تک وہ رچ بس گیا تھا. اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے فرقے کے تعلق سے پڑھتے ہیں اسی دور میں، جس کا نام تھا روشنیہ، فرقہ روشنیہ. یہ بھی کافی مشہور فرقہ ہے. میں اس پہ زیادہ جو ہے زور دینا نہیں چاہتا کیونکہ یہ ہمارے اتنی اہمیت کا حامل نہیں. اسی طریقے سے بہت سارے سلسلے قادریہ، سلسلے شتاریہ، سلسلے چشتیہ، سلسلے نقشہ بندیہ، سلسلے صابریہ، یہ سب اپنی اپنی خانقاہوں میں اپنے اپنے انداز سے یہ لوگ شریعت پر عمل کر رہے تھے. اس میں بعض ایسے تھے جو شریعت سے بہت دور تھے، انہیں کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو صرف اپنے وظیفے اور اپنے رنگ کا دین چاہتے تھے. اور اس کے بعد اس میں ایسے بھی فرقے تھے جن کے یہاں بدعات کی بوچھاڑ تھی، بدعات و خرافات کا سیلاب تھا. اور اس کے بعد یہاں پر انہی کے درمیان بہت سارے اختلافات ہوئے، یہی سلسلوں کے درمیان آپسی جھگڑے، ایک دوسرے کے اندر لان تان کرنا، تانا و تشنیع کرنا، دوسروں کے اندر غلطیاں دیکھنا، یہ ان سلسلوں میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا. یہ سلسلے سب ان کی باقاعدہ زبردست سرپرستی ہوئی مغلیہ سلطنت میں. تو یہ دور تھا عزیز دوستو جب اکبر کی پیدائش ہوئی. تو اکبر، جیسے میں نے بتایا، ہمایوں صاحب جب بھٹک رہے تھے تو اس دوران اکبر کی پیدائش ہوتی ہے. اور جب ہمایوں اس دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت اکبر کی عمر صرف 11 سال کی تھی. جب انہیں خبر پہنچی کہ ان کے والد ہمایوں وفات پا گئے ہیں تو ایک دور دراز علاقے میں اکبر تھے، ان کے ساتھ ان کے ایک اہم وزیر جن کا نام بیرام خان تھا، وہ دو تھے. تو انہیں خبر پہنچی کہ بادشاہ سلامت وفات پا چکے ہیں. تو وہ وہیں پر اکبر کی تاج پوشی ہو جاتی ہے، وہیں سے وہ بادشاہ اعلان کر دیے جاتے ہیں. تو جب وہ بادشاہ ہوتے ہیں اس وقت ان کی عمر صرف 11 سال کی تھی. اور یہ واقعہ ہے 1556 کا واقعہ ہے. اس وقت اکبر بادشاہ اعلان کر دیے جاتے ہیں. اور چونکہ بہت کم عمر تھے اور انہیں سیاست کا اتنا علم نہیں تھا، اتنی چیزوں سے واقف نہیں تھے، اس لیے ان کے ساتھ بیرام خان کو جوڑ دیا گیا. بیرام خان ایک بہت ہی اہم وزیر اور مشیر تھے ہمایوں کی دربار میں. تو وہ بچپن سے ہی اکبر کے ساتھ تھے، تو اکبر نے اپنے ساتھ انہیں رکھ لیا. تو بیرام خان حقیقی حکومت کر رہے تھے 1556 سے لے کر 1561 تک، 1556 سے لے کر 1561 تک اصل میں بیرام خان کی حکومت چل رہی تھی. صرف اکبر کو برائے نام گدی پر بٹھا دیا گیا تھا. ان سے اب رائے مشورہ دینے کی اتنی قابلیت نہیں تھی کیونکہ بہت ہی کم سن تھے. تو بیرام خان کی اصل حکومت تھی. یہ جو بیرام خان تھے جن کے تعلق سے میں نے کہا کہ یہ شیعہ ہونے کا ان میں امکان ہے، تو یہ جو صاحب تھے یہ واقعی اپنے اندر صلاحیت رکھتے تھے. ان کے اندر وہ انتظامیہ بہت زبردست تھا اور حکومت کی پورے باغ دوڑ کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے تھے اور بہت ہی اپنے انداز سے حکومت کر رہے تھے. لیکن چونکہ یہ بادشاہ نہیں تھے، یہ اصل میں بادشاہ کے ایک صاحب ہیں، ان کے ایک مددگار ہیں. تو لوگوں نے انہیں مددگار ہی کی شکل میں دیکھا، لیکن یہ اپنے آپ کو بحیثیت بادشاہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے. یعنی بادشاہ تو نہیں کہتے، لیکن جس انداز سے یہ حکومت کر رہے تھے، جس انداز سے ان کے اندر سب چیزوں پر اپنا ڈومینیشن جمانا، جسے مطلق العنانی کہتے ہیں، وہ ان کے اندر جو پایا گیا تھا، اسے لے کر لوگ پریشان تھے. خود دربار کے لوگ پریشان تھے. 1000 مرتبہ انہیں سمجھانے کے باوجود انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو ہوا یہ کہ انہوں نے کئی لوگوں کو بطور سزا قتل کر دیا. بہت سارے جو دربار کے لوگ اہم لوگ تھے ان کی غلطیوں کو انہوں نے برداشت نہیں کیا اور جیسی غلطی ہوتی انہوں نے انہیں قتل کر دیا. اور یہاں تک کہ اکبر کے جو بعض اہم اساتذہ تھے جنہیں اکبر اپنے قریب رکھتے تھے، تو ان پر بھی بعض لوگوں پر انہوں نے جو ہے ہاتھ اٹھایا اور بعض لوگوں کو انہوں نے سزائیں دی. تو اکبر خود ان سے کافی پریشان ہو کر ایک مرتبہ اور لاہور بھی چلے گئے تھے. لیکن جب 1560 کا دور آیا، 61 کا دور آیا، تو اکبر نے خود بیرام خان کو دستبردار کر کے وہ خود پورے مملکت کے ذمہ دار بن گئے. تو یہ بیرام خان وہاں سے نکال دیے گئے. اس کے بعد وہ وہاں سے گجرات جاتے ہیں اور گجرات میں انہیں ایک تالاب میں ان کا ایک دشمن انہیں قتل کر دیتا ہے، کیونکہ اس دشمن کے والد کو بیرام خان نے سزا دی تھی. تو بطور سزا بیرام خان کو قتل کر دیا گیا تھا. تو 1561 کے بعد سے لے کر 1604 تک، یعنی سمجھے کہ 1556 سے لے کر 1604 تک لگ بھگ 48 یا پھر 49 یا پھر 49 ایئرز
اکبر کی حکومت رہی. کسی بھی بادشاہ کو اتنی لمبی حکومت نہیں ملی سوائے اورنگزیب کے. تو اتنی لمبی حکومت رہی اکبر کی. تو اتنی لمبی حکومت میں پہلے سے سمجھدار، بچپن سے والد صاحب کے رہنے کی وجہ سے انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا، اور بچپن ہی میں سلطنت میں آنے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو یہ بڑے اچھے انداز سے سمجھ پائے، اور خاص طور پر انہوں نے فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھا. حکومت کی جو حدود ہیں اسے پھیلانے کے لیے انہوں نے مکمل کام کیا، حدود کو پھیلایا، بہت دور تک پھیلایا. یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے باقاعدہ دکن میں جو 5 حکومتیں ہو گئی تھیں، گولکنڈا، برار، برید، بیدر اور اس کے بعد بیجاپور، یہاں پر جو 5 حکومتیں ہو گئی تھیں، ان میں بعض لوگوں کو اکبر نے اپنے حکومت میں شامل کر لیا. خاص طور پر احمد نگر کی جو حکومت تھی وہاں پر انہوں نے فتحات کر کے وہاں کے لوگوں کو داخل کر لیا، اور پہلی مرتبہ ہندوستان میں کشمیر کی حکومت داخل ہوئی. کشمیر کو انہوں نے 1597 میں انہوں نے کشمیر کو بھی اپنے اندر لے لیا. تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کشمیر کی حکومت پوری کی پوری اسلامی یعنی مغلیہ سلطنت یا پھر کسی بھی اس سے پہلے جو بھی بادشاہ تھے ان کی سلطنت میں کشمیر داخل ہو رہا تھا. اور اس کے بعد اکبر نے اپنے فتوحات اس طرف بھی جاری وہ ساری رکھا. ادھر انہوں نے قاندہار کو فتح کیا، کابل کو فتح کیا، ہرات کو فتح کیا، ان علاقوں کو دلی کی سلطنت میں داخل کر دیا. تو جب اکبر اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو بہت بڑی سلطنت ان کے ماتحت تھی. اس طرف سے بنگال، اس طرف سے قاندہار، اس طرف سے لاہور، پنجاب اور نیچے دکن تک، یعنی یہ پورا علاقہ یہ اپنے قبضے میں کر چکے تھے، لیکن مکمل طور پر دکن ان کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا. تو یہ لگ بھگ 49 سال 49 ایئرز کی حکومت میں انہوں نے بہت سارے کارنامے انجام دیے اور بڑے اچھے انداز سے حکومت کی. خاص طور پر ان کے زمانے میں ہندوؤں کا دخل بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. ہندو جو تھے ان کے حکومت میں زیادہ تھے، اور اس کا آغاز اس وقت ہوا جب جے پور کے ایک بادشاہ وہ ان کے پاس ان کی حکومت کو قبول کر کے ان کے پاس آ کے اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں. تو وہ اپنے خاندان کی کنواری لڑکی سے اکبر کی شادی کر دیتے ہیں، اور وہ بادشاہ تھا امبر کا. تو اس لڑکی کی جب شادی ہوئی تو اکبر نے اس لڑکی کے رشتہ داروں کو، خاص طور پر راجہ بھگوان داس اور مان سنگھ جیسے لوگوں کو بڑے اہم مناصب دیے، بڑے اہم عہدے، پوزیشنز دیے، جس میں بیٹھ کر وہ اکبر کے بالکل قریب ہو گئے. تو یہاں سے اکبر کی حکومت میں ہندو بادشاہ، راجپوت بادشاہ کا دخل بہت زیادہ ہو گیا تھا. سمجھیے کہ جتنے مسلمان دربار میں تھے اتنے ہندو بھی ہوا کرتے تھے. تو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اکبر کے اندر مذہبی بگاڑ وہ کیسے پیدا ہوا، انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. تو پہلے چند باتیں اکبر کے تعلق سے آپ سن لیجئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا فتوحات میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. قاندہار، کابل اور فتح کرنے کے لیے یہ لگ بھگ 10 سال کے لیے، 12 سال کے لیے یہ لاہور منتقل ہو گئے تھے. دلی میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کر لاہور منتقل ہو گئے 10-12 سال، اور لاہور میں رہ کر وہ تمام علاقوں کو اپنے ذمے میں لیا، اپنے کنٹرول میں کیا، اور پھر یہ واپس دہلی پہنچ جاتے ہیں. تو واپس دہلی پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے مسائل شروع ہوتے ہیں. تو یہ اکبر جو تھے یہ صاحب یہ ان پڑھ تھے، پڑھائی لکھائی سے ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اہل علم کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، علم دوست جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اکبر کو کہا جا سکتا ہے. لیکن جب پڑھنا نہیں جانتے اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ صاحب علم سے پرے تھے. ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سارے کتابوں کو پڑھوا کر سنتے تھے. لوگوں سے کہتے کہ پڑھیں، وہ پڑھتے تو یہ سنتے تھے. یہاں تک کہ ان کا ایک خاص مشیر، خاص آدمی جن کا نام ابو الفضل تھا، جو اکبر نامہ کا مؤلف تھا، اس نے کہا کہ اکبر اس زمانے کی جتنی بھی مشہور کتابیں تھیں پوری کتابوں کو پڑھ کر سن چکے ہیں. تو یہ ان کے مجلس میں بیٹھ کر ان کتابوں کو پڑھتے اور اکبر ان کتابوں کو کثرت سے سنتے تھے، اور انہیں ہر کتاب ختم ہونے کے بعد دوسری کتاب سننے کا شغف پیدا ہوتا. تو اس طریقے سے بہت ہی اہم جتنی بھی کتابیں تھیں پوری کتابوں کو اکبر نے سن ڈالا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ کس حد تک یہ ان پڑھ تھے، لیکن اس کے باوجود کافی علم رکھتے تھے، بہت ساری چیزوں کو یہ سن کر جان چکے تھے. اور یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اپنے ساتھ اہل علم کو رکھنے کے لیے بہت زیادہ خواہش مند ہوتے تھے، اہل علم کو اپنے پاس رکھتے. تو یہ ان کے زمانے میں دیکھیے بعض علماء کے نام گنواتا ہوں میں جو بہت ہی اہم تھے. خاص طور پر اس میں مخدوم الملک اور صدر الصدور، یہ 2 افراد تھے جو اکبر کے دربار میں انہیں کافی اہمیت حاصل تھی. دونوں اہل علم تھے، دونوں علم دوست تھے، علم والے تھے. اصل میں یہ 2
شیر شاہ سوری کے زمانے میں شیر شاہ سوری کے تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ وہ بہت ہی فقیہ اور عالم قسم کے آدمی تھے. تو انہوں نے ان دونوں کو اتنی ذمہ داری دے رکھی تھی کہ ان کی بستی میں جہاں کہیں بھی غیر شرعی بات ہو، غیر اسلامی کچھ ہو، تو فوراً یہ اقدام اٹھا سکتے ہیں، فوراً یہ سٹیپ اٹھا سکتے ہیں اور اسے روکنے کے لیے پورا انتظام کر سکتے ہیں. اس حد تک انہوں نے چھوٹ دے رکھی تھی ان دونوں کو. ایک کا نام صدر الصدور، دوسرے کا نام مخدوم الملک. یہ دونوں کو اتنی زیادہ یہاں پر ذمہ داری دی گئی تھی. تو اس سے یہ ہوا کہ جب پھر ہمایوں واپس آئے تو ان دونوں کو ہمایوں نے ریٹین کر لیا، اپنے پاس رکھ لیا. اور جب اکبر آئے تو ان دونوں کو اکبر نے اسی انداز سے ذمہ داری دے رکھی تھی. لیکن یہ بھی بعض رائے ہیں کہ انہی کی وجہ سے اکبر کے اندر آگے چل کے بگاڑ بھی پیدا ہوئے. اللہ عالم، انشاءاللہ تفصیل دیکھیں گے. تو یہ تو مخدوم الملک اور صدر الصدور. اور اسی طریقے سے ان کے جو وہ قریبی لوگوں میں مبارک شاہ ایک صاحب تھے جن کے دو بیٹے، ایک کا نام ابو الفضل، دوسرے کا نام فیضی. یہ بھی ان اکبر کے قریب تھے. یہ ایسے لوگ تھے جنہیں اکبر چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے. اور اسی طریقے سے ایک واقعہ جس کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہو جائے کہ اکبر اہل علم کو اپنے قریب رکھنے کے لیے کتنے کوشاں ہوا کرتے تھے. ایک صاحب تھے جن کا نام بدایونی. وہ منتخب تواریخ ایک کتاب لکھے ہیں اس زمانے میں، جس میں اکبر اور اس دوسرے بادشاہوں کی زندگی اور ان کے واقعات کو انہوں نے درج کیا ہے. اس کتاب کے مؤلف ایک مرتبہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ دربار سے نکل کر دوسرے علاقے میں چلے جائیں. وہ چاہتے تھے کہ اجمیر کے علاقے میں چلے جائیں، وہاں پر بقیہ زندگی گزارے. تو اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی، دربار میں بات چیت ہوئی. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بدائن کو بھیج دینا چاہیے. اور بدائن کی جو ہے رخصتی کی جو ہے تیاری ہو رہی تھی. تو ایک دن اکبر نے کہہ دیا کہ میں بدایونی کو چھوڑ کر دور رہ نہیں سکتا، میں روز بدایونی کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس اعتبار سے وہ اپنے ساتھ لوگوں کو رکھنا پسند کرتے تھے. اور اب چلیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکبر کی ابتدائی حالت کیسی تھی. کیونکہ اکبر جب گدی پر بیٹھے تو ان کی زندگی کو ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں: گدی میں بیٹھنے کے 15 سال سے پہلے اور سلطنت میں بیٹھنے کے 15 سال کے بعد. تو یہ جو شروع کے 15 سال تھے اکبر کے بہت ہی زبردست تھے. یعنی 11 سال میں یہ گدی پر بیٹھے تو 15 سال جوڑ لیجئے، یعنی شروع کے 26 سال یہ بڑے ہی زبردست رہے. اور لوگوں کے بہترین انداز سے مشورے لیتے اور اس پر وہ عمل کرتے تھے. یہ شروع کے 15 سال میں بہت سارا فتوحات بھی انہوں نے کیا، یعنی اپنی سلطنت کو بہت زیادہ پھیلا دیا تھا. لیکن اس کے بعد 15 سال کے بعد ان کے اندر مذہبی بگاڑ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ کافی مشہور ہیں اور مسلمانوں میں اسے لے کر یہ بدنام بھی ہیں. وہ کیسے ہوا انشاءاللہ وہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. لیکن شروع کے 15 سال آپ جان لیجئے. شروع کے 15 سال اکبر بہت ہی دین پسند آدمی تھے اور انہیں ایک ایسے استاد کی صحبت ملی جن کی وجہ سے یہ کافی اور دیندار بن گئے تھے. وہ جن کا ذکر میں نے کیا تھا صدر الصدور کے نام سے، جن کا اصل نام تھا عبد النبی. یہ اصل میں عبد القادر گنگوہی ایک بہت بڑے عالم اس سے پہلے گزرے تھے، ان کے پوتے تھے. تو ان کی صحبت میں رہ کر یہ اتنے دیندار ہو گئے تھے اور وہ انہیں بہت ساری دین کی باتیں سناتے تھے، اخلاق کی درستگی کی باتیں سناتے تھے، اچھائی سکھاتے تھے. اور یہ کافی اچھے بن گئے، یہاں تک کہ روزانہ ان کے پاس جا کر بیٹھنا، ان سے درس سننا، ان سے علم حاصل کرنا اکبر کا ایک مشغلہ ہو گیا تھا. اور اسی طریقے سے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وقت سے پہلے اکبر ان کی خدمت میں پہنچ جاتے تھے اور کبھی کبھار اس درسگاہ کو اکبر جھاڑتے تھے. اور اس کے بعد وہ ایک مسجد کے امام تھے تو اکبر جا کر ان کی مسجد میں اذان دیا کرتے تھے اور کبھی کبھار امامت کیا کرتے تھے اور کبھی کبھار پوری مسجد کو اپنے ہاتھوں سے جھاڑا کرتے تھے. اس حد تک ان کے وہ عقیدت مند ہو گئے تھے. تو اس حد تک ان کے اندر دینی قرب پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی دیندار مانے گئے تھے 15 سال تک. اور اس زمانے میں انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے. بعد میں سمجھیے کہ ان کے مجلس میں دوسرے مذاہب کے لوگ آنا شروع ہو گئے، خاص طور پر ہندو. انہیں ان کے دربار میں ترقی ملی اور اس کے بعد پورتگیز مشنریز جو آئے تھے اس زمانے میں انہیں بھی اکبر نے اپنے مجلس میں داخل کر لیا. یہ کیسے ہوا یہ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. تو ابتدائی حالات اکبر کے بہت اچھے تھے اور بڑے ہی نیک صفت آدمی تھے اور بہت ہی اچھے آدمی تھے. لیکن بگاڑ عزیز دوستو اس وقت پیدا ہوئی جب یہ ایک عمارت بناتے ہیں جس کا نام عبادت خانہ، جو فتح پور سیکری میں آج بھی موجود ہے. اس کی تعمیر ہوتی ہے. اس کے بعد سے اکبر کے اندر بہت سارے چینجز اور بگاڑ آنا پیدا ہو گئے. اچھا، یہ فتح پور اور سیکری جو علاقہ ہے اسے اکبر نے خود بنایا، اس بستی کو انہوں نے خود بنایا.
اصل میں یہاں پر ایک بزرگ تھے جن کا نام سلیم چشتی، تو ان کے نام پر انہوں نے اپنے لڑکے کا نام بھی سلیم رکھا، اور یہ جو سلیم چشتی تھے ان کے جو دربار ہے، ان کی جو درگاہ ہے، ان کے بازو میں انہوں نے عبادت خانہ بنایا، اور یہ جو عبادت خانہ بنایا، اس عبادت خانے کے بنانے کے بعد بہت ساری تبدیلیاں آئیں۔ پہلا جو ان کے اندر ایک سمجھیے کہ کانسیپٹ، ایک عقیدہ پیدا ہوا، وہ یہ کہ یہ صلح کل کے قائل ہو گئے۔ صلح کل کا معنی یعنی ہر آدمی حق پر ہے، ہر مذہب سچا ہے، ہر دین سچا ہے، کسی کو غلط سلط کہنا یہ صحیح بات نہیں، چاہے وہ دین کیسا بھی ہو، سب کے اندر کچھ نہ کچھ سچائی ہے، سب کو ملا لینا چاہیے، سب کو جوڑ لینا چاہیے۔ یہ جہاں ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ چیز اس وقت خطرناک ہوگی اگر کوئی مسلمان اپنے اسلام کو چھوڑ دے۔ صلح کل کے قائل اسلام بھی ہے، سب کے ساتھ مذہبی رواداری، سب کے ساتھ مل کر رہنا، اور اس کے بعد یہ جو آپس میں سالمیت کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانا، یہ بہت ساری اچھی باتیں تھیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جب آدمی اپنے دین کو چھوڑ دے، اپنی دین کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر وہ یہ کہے کہ میرا عقیدہ اور فلاں کا عقیدہ جو غیر مسلمان ہیں دونوں ایک ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ اسلام اپنے عقیدے کو بڑے ٹھوس انداز سے پیش کرتا ہے کہ ایک خدا کا عقیدہ، ایک نبی کی پیروی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ اسلام کی بڑی ٹھوس تعلیم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ بھی انسانیت کے ناطے ایک بھائی ہیں۔ تو اسلام کی تعلیمات بالکل پاک، صاف، شفاف، روشن ہے۔ لیکن جب دوسرے مذاہب کے باتوں کو سن کر ان سے متاثر ہو کر توحید کا دامن چھوڑ دے، سنت کا دامن چھوڑ دے، وہاں خرابی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو توحید اور سنت ہے وہ دنیا میں سب سے بہترین چیز ہے، اس سے پیش بہا قیمتی چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی، ذرا برابر بھی شک نہیں۔ ہم توحید کے حامل ہیں اور توحید کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ توحید یہ سب سے عمدہ چیز ہے، اور اس میں ذرا برابر بھی کھوٹ نہیں، یہ حق ہے، اسے ساری دنیا مانتی ہے۔ لیکن یہ توحید کو لے کر جا کر جب ہم شرک سے ملنے کی بات کرتے ہیں، شرک کی آمیزش، شرک کا مکسیشن داخل کر کے توحید کو پیش کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر توحید نہیں رہتی، وہاں پر توحید الگ ہو جاتی ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ بہت ہی نازک نقطہ ہے، الفاظ ہوں گے بہترین، لیکن اندر کے حقائق بھی بہترین ہونی چاہیے۔ جیسے صلح کل کا جو لفظ ہے، یہ لفظ بہت ہی بہترین ہے، لیکن اس کے اندر جو حقائق ہیں وہ حقائق بگاڑ اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ تو جو صلح کل کا جو کانسیپٹ اکبر کے ذہن میں آیا، اس سے پہلے والوں کے پاس بھی تھا، آپ تغلق خاندان میں لے لیجیے، خلجی خاندان میں ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اپنے دین کو بگڑنے نہیں دیا، اپنے نہج کو بگڑنے نہیں دیا، لیکن اکبر صاحب نے اسے بھی انہوں نے قربانی دے دی صلح کل کے نام پر۔ اب ہوا یہ کہ جیسے صلح کل کی پالیسی آ گئی تو بہت ساری بگاڑ پیدا ہو گئی، اور مذہب کے نام پر بول عجبیاں، مذہب کے نام پر نئی نئی باتیں یہاں سے آنا شروع ہوئی۔ تو یہاں پر اکبر نے جو اصل میں یہ عبادت خانہ اکبر نے بنایا تھا اس مقصد سے کہ یہاں پر وہ بخوب عبادت کریں، خوب بہترین انداز سے عبادت کریں، عبادت کے لیے وقت صرف کریں، کیونکہ یہ پہلے ان کے استاد سے متاثر تھے، تو زیادہ نماز پڑھنا، زیادہ عبادت میں منہمک رہنا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ لیکن یہی عبادت گاہ سے انہیں بگاڑ پیدا ہوا، یہی عبادت گاہ سے یہ ان کے یہاں وہ خرابیاں شروع ہوئی جو آگے چل کر آپ سننے والے ہیں۔ تو اصل میں عبادت گاہ بنی اس مقصد سے کہ عبادت کریں، لیکن ہوا یہ کہ اکبر نے عبادت گاہ میں مجلس جمانا شروع کی، مجلس میں علماء کو بلانا شروع کیا، مختلف جو علماء تھے، تو ہر جو ہے عقیدہ رکھنے والے، شیعہ ہو گئے، سنی ہو گئے، فرقے ہو گئے، تصوف ہو گیا، اور جو ہے منطق کے دل دادا ہو گئے، اور اس کے بعد بعض اس میں حدیث پڑھے ہوئے ہیں، بعض یعنی ہر قسم کے لوگوں کو مجلس میں، چونکہ صلح کل کے قائل تھے تو ہر فرد کو لانے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس طرف ہندو جوگیوں کو، رشیوں کو، منیوں کو انہوں نے مجلس میں حصہ دیا، اور اس کے بعد اس زمانے میں جو پورچیگیز آئے ہوئے تھے انہیں بھی اکبر نے اجازت دی کہ وہ بھی ان کے علماء بھی اس مجلس میں داخل ہو جائیں۔ تو سمجھیے کہ تمام علماء اور تمام چیزوں کا ایک ملغوبہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ طریقہ نہیں ہے حق جاننے کا، لیکن اکبر نے اسی طریقے کو سمجھا کہ سب کی باتیں سنیں گے اور اس کے بعد اس میں سے ایک نچوڑ نکالیں گے۔ نہیں، یہ سب کی باتیں سننے کا معاملہ اس وقت زیادہ سنگین ہو گیا جب ان کی عبادت گاہ میں ایک مسئلہ چھڑا کہ یہ جو ہندو عورتوں سے شادی کرنا، ہندو عورتوں کو بیوی بنانا کس حد تک صحیح ہے۔ تو اس میں اکثر علماء نے یہی فتویٰ دیا کہ اسلام میں ہندو عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ،
وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یعنی مشرک عورت سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شرک کے ساتھ توحید کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اسلام میں مشرکات سے شادی کرنا جائز نہیں، یہاں تک کہ وہ ایمان لا لے، ایمان اگر لا لیتی ہیں تو الگ بات ہے۔ تو اکبر نے، چونکہ اکبر کی جو 4 بیویاں تھیں اس میں سے بعض ہندو عورتیں بھی تھیں، تو اب یہ معاملہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو شادی اصل میں ناجائز شادی ہے، بادشاہ کو چاہیے طلاق دے۔ اب اکبر صاحب طلاق دینا نہیں چاہتے تھے، اب انہوں نے یہ کوشش کی کہ اصل دینی کو بدل دیں، اصل فتوے ہی کو بدل دیں۔ دیکھیے کیسے آدمی اپنی نفس پرستش میں پڑھ کر دین کی بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں سے شیطان کا حملہ ہوتا ہے، یہاں پر آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اگر اکبر کو دین جاننا ہی تھا، صحیح دین پر چلنا ہی تھا، تو بہت سارے طریقے تھے، اور جس طریقے پر وہ چل رہے تھے اسی طریقے پر چل کر وہ دین کو اچھے انداز سے سمجھ سکتے تھے، اور کافی معلومات ان کے تھے، اور باقاعدہ دینی علم حاصل کرنا تھا انہیں۔ جیسے ہم آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے بادشاہ ہیں جو حق جاننے کے لیے پہلے اسلام کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسری چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے نام سے پورے چیزوں کو ایک ہی ساتھ لا لیں تو آدمی الٹی کر بیٹھے گا، برداشت نہیں کر پائے گا، ہضم نہیں کر سکتا۔ تو اکبر کے ساتھ یہی ہوا کہ انہیں بدہضمی ہو گئی، انہوں نے دینی باتوں کو یہ ہضم نہیں کر پائے، دوسرے مذہب کی باتوں کو ہضم نہیں کر پائے، اور ان باتوں میں صحیح دین کی باتوں کو جانچ پڑتال کر کے نکالنا یہ انہیں نہیں آتا تھا۔ اس وجہ سے انہیں ڈھیر ساری غلطیاں کرنے کے جو ہے وہ حامل ہو گئے۔ تو بہرحال تو یہ یہاں سے مسئلہ شروع ہوا، تو ان کی بیوی کو لے کر مسئلہ شروع ہوا۔ تو اب انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایسے لوگوں کو مجلس میں لایا جائے جو انہیں ان کی شادی کو حلال قرار دے۔ بات یہیں سے شروع ہوئی، اس کے بہت ساری باتیں آ گئی، بہت ساری باتیں آ گئی۔ تو مجلس میں پھر اب یہ کہا گیا کہ بھائی اگر کوئی ایک ایسا فقی مل جائے جو اسے جائز قرار دے تو انہیں جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی جائے گی۔ تو بعد میں ایک فقی کو لایا گیا جس نے انہیں جائز قرار دیا، تو بعد میں اکبر نے انہیں بہت ساری ذمہ داریاں دی۔ اس طریقے سے یہ جو عبادت گاہ تھی اس میں کھلبلی مچ گئی، اور اس کے بعد اکبر نے اس کے بعد 9 رتن کا وہ کانسیپٹ لایا جس میں 9 اہم افراد تھے جن سے اکبر رائے مشورہ کریں گے۔ اس میں راجہ توڈرمال، بیربل اور اس کے بعد دوسرے فیضی اور فضل جیسے لوگ بھی داخل تھے۔ اس میں 9 رتن کا جو کانسیپٹ ہے، 9 لوگ جن سے اکبر رائے و مشورہ کریں گے۔ تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اکبر کو ہمیشہ صحیح دین سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور اکبر کو بگاڑنے میں جتنا ہاتھ ابو الفضل الفیضی کا ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ اصل میں ان کے والد تھے جن کا نام مبارک شاہ تھا، ان سے اکبر کے تعلقات شروع ہوئے، تو وہاں سے یہ بگاڑ پیدا ہو گئی۔ جب مجلس میں ایسے موضوعات کو چھیڑا جاتا تھا جس میں اختلاف آئے، دیکھیے عزیز دوستو یہ بات اچھی طریقے سے جان لیجئے، اسلام دین واضح اور روشن ہے، اس کے تعلیمات واضح ہیں، اس کے اندر جو محکمات ہیں، اس کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں وہ بہت ہی واضح ہے، عقیدے کی باتیں بالکل واضح ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ اور بعض مسائل ایسے ہیں جن میں صحابہ کے پاس اس کے بعد کے دور میں اختلافات پایا جاتا تھا، تو ان اختلافات کو فقہا نے اسے بہترین انداز سے ڈیل کیا اور اس کے انہوں نے فتوے دیے، اور کسی بھی ایک معتبر فتوے پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ فتویٰ کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ میں مختصر الفاظ میں بات کو کہہ دیتا ہوں۔ لیکن جب اختلافات کو آدمی ٹیکل کرنا نہیں جانتا، ہر اختلافات معتبر نہیں ہیں، ہر اختلاف معتبر نہیں ہے، اور ہر اختلاف بیکار بھی نہیں ہے، تو یہ باقاعدہ علم ہے، اسے اصول الفقہ اور فقہ میں ہم پڑھتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے باقاعدہ ایک فقیہ کا ہونا چاہیے جو ان چیزوں کو بہترین انداز سے سمجھ کر اسے ڈیل کر پائے۔ ایک بادشاہ سے یہ چیز ممکن نہیں۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے یہاں پر گھناؤنی جو ہے غلطیاں کی، تو بادشاہ نے جب مجلسوں میں اختلافات ہوتے رہے تو بادشاہ نے چاہا کہ اپنی رائے دخل کرے، اور ایسے لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کی جو بادشاہ کو پسند ہیں۔ تو یہ چیزیں اتنی چھیڑی گئیں کہ اکبر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بعد میں وہ جا کے دل برداشتہ ہو گئے علماء سے، علماء کو نفرت کرنے لگے، اتنے سارے اختلافات۔ اور غلطی یہاں ہوئی کہ آپ اختلافی مسائل پر زبان کیوں کھولتے ہیں؟ اختلافی مسائل کو شروع کرنے کا آپ کے اندر کس نے مجاز کیا؟ تو وہاں مسئلہ شروع ہوا تھا اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اچھا، جب یہ اکبر جو ہے یہ اختلافات لے کر بہت پریشان تھے تو اس وقت ان کے یہاں ایک جشن ہوتا ہے۔ اس جشن میں ان کی ملاقات ایک صاحب سے ہوتی ہے جن کا نام تھا مبارک شاہ۔ یہ جو مبارک شاہ تھے یہ دین بھی پڑھے ہوئے تھے، اور سمجھیے کہ مختلف چیزوں کے یہ آمیزش تھے، بہت ساری چیزیں ان کے اندر
ملی ہوئی تھی. تو یہ جو مبارک شاہ تھے انہوں نے اکبر کو یہ رائے دی کہ آپ یہ کام کریں کہ ایک محضر تیار کریں، یعنی ایک آپ لیٹر ڈرافٹ کریں اور اس پر سارے لوگوں کا اتفاق آپ لکھ کر لے لیں، سارے علماء کو بلائیں اور اس پر ان سے کہیں کہ اس میں سائن کریں، اور اس میں آپ یہ بات لکھیں کہ آپ مجتہد مطلق ہیں. مجتہد مطلق عزیز دوستو ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. دنیا میں جتنے بھی فقہا محدثین گزرے ہیں ان میں سے بہت کم لوگوں کو یہ مرتبہ ملا ہے. مجتہد مطلق اس فقیہ، اس زبردست عالم کو کہتے ہیں جنہیں نہ کہ صرف قرآن یاد ہے، لاکھوں احادیث یاد ہیں، اور اس کے بعد سارے دین پر ان کا نظر ہو، سارے علوم اسلامیہ میں انہیں دسترس حاصل ہو. یہ بہت کم ہے آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں ہی نہیں. تو یہ مجتہد مطلق کا جو بہت بڑا مرتبہ ہے، اسے جو ہے لوگ مانگ کر نہیں لیتے، اسے امت دیتی ہے، اسے امت دیتی ہے، جیسے امام بخاری کو دیا گیا تھا اور اس کے بعد میں علماء کو دیا گیا تھا. یہ جو بڑا مرتبہ ہے یہ مانگ کر لینے والی چیز نہیں. تو اکبر نے باقاعدہ محضر میں یہ لکھ کر کہا کہ تمام لوگ اس پر سائن کریں، اور لوگ مجبور تھے، بادشاہ کو خوش کرانا تھا تو اکثر لوگوں نے سائن کر دیا. اس کے بعد وہ مجتہد مطلق مانے گئے. یعنی مجتہد مطلق کا کام یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، علمی اختلاف ہو جائے، تو اس میں ان کا فیصلہ آخری فیصلہ مانا جائے گا. دیکھیے دین کے معاملات میں کیسے کھلواڑ ہوا. تو یہ مجتہد مطلق کے درجے میں بڑھ گئے، اور جب بھی کوئی اختلاف ہوتا مجلس میں، علماء اگر ان کے اندر جو ہے چرب زبانی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اکبر کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے. یہ صاحب کو نہ علم تھا، نہ انہوں نے فقہ پڑھا ہے، اصول فقہ پڑھا ہے، بس تاریخی کتابیں پڑھی ہیں، حکومت چلانے کی باتیں جانتے ہیں، اس میں انہیں دخل اندازی نہیں کرنی تھی جو انہوں نے کیا، اور اس کا سزا انہیں ملا کہ آگے چل کے دین کے دائرے سے باہر ہونے کے قریب چلے گئے تھے. تو عزیز دوستو یہ ان سے غلطی ہوئی، تو مبارک شاہ کے ایما پر ایک کام ہوا. یہ مبارک شاہ کے اولاد ہے فیضی، اور یہی اس کی ایک دوسری اولاد ہے ابو الفضل. یہ دونوں کو اکبر نے اپنے قریب رکھا، مرتے دم تک دونوں ساتھ رہے، لیکن آخرکار دونوں کو سزائیں جھیلنی پڑی. ان میں سے بعض قتل کر دیے گئے تھے، جو موضوع کے باہر ہے، جس پہ میں جانا نہیں چاہتا تھا. یہاں سے خطرناک بگاڑ اکبر کے اندر پیدا ہوا، جو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں دیکھیں گے کہ یہ بگاڑیں کہاں تک پہنچی اور اکبر کا خاتمہ کیسے ہوا، اور اس کے بعد جہانگیر کیسے وہ حکومت میں آتے ہیں، اور ان کے ہاں کیا کیا خوبیاں تھیں اور کیا کیا خامیاں تھیں. یہ لے کر انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ آئندہ مجلس میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.